اگر کوئی اپنا تمہارا ساتھ چھوڑ گیا ہے اور تم تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے ہو، اگر تم راتوں کو رو رہے ہو اور بنا سوئے دن گزار رہے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اس تکلیف سے کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکو گے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے اسی لیے تمہیں دکھ میں ڈال رہا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے تو وہ تمہاری بات نہیں سنتا، تمہیں جواب نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا اللہ پر یقین کمزور ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ تم سے ناراض ہے، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ وہ تمہارے آنسو نہیں دیکھ رہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں اس کی مصلحت پر بھروسہ نہیں ہے، یہ تو تمہارے خالص احساسات ہیں، کیونکہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے والد کی خبر پر روئے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جدائی میں کئی ماہ و سال گزار دیے اور دکھ سے رو رو کر ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں۔ حضرت زکریا کو بیٹی کی خواہش نے افسردہ کیا۔ دکھ کمزور ایمان کی نشانی نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کا اشارہ ہو تمہیں اپنی کھوج میں لگانے کا، خدا کو تلاش کرنے کا، خدا کے اور قریب کرنے کا، ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنی محبت کی پہچان کروانا چاہتا ہو۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں میرے ساتھ ہی سب ایسا کرتے ہیں، میں نے کیا بگاڑا ہے کسی کا، مجھے ہی ہرٹ کرتے ہیں، تو یہ تو دنیا کے اصول ہیں، جس درخت کا پھل میٹھا ہو لوگ اسی کو پتھر مارتے ہیں، مگر جب سب کو ضرورت ہوتی ہے تو آ جاتے ہیں میرے پاس، میں ہی مدد کروں سب کی، لیکن میری دفع کوئی نہیں کرتا۔ تو تم تو خوش قسمت ہو کہ مشکل کے وقت لوگوں کو تم نظر آتے ہو، اللہ نے تمہیں آسانیاں پھیلانے کا کام دیا ہوا ہے، کتنی نیکیاں کمائی ہوئی ہیں تم نے، اور تمہارے ساتھ اللہ کی ذات موجود ہے، انسان کو ان کی حال پر چھوڑ دو۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ دنیا ہے، یہاں انسانوں کے بغیر گزارا تو نہیں ہو سکتا، اور اللہ نے ایسا کرنے کا کہا بھی نہیں، پھر انسان صرف ضرورت ہے مگر ضروری فقط اللہ ہے۔ رشتے نبھاؤ مگر جو تمہارے ساتھ رہنا نہ چاہے تو اس کو دعا دے کر رخصت کر دو، یہ لوگ ایک نہ ایک دن چلے آئیں گے، جو رہ جائیں گے وہ بس اللہ ہے، بس اس کو ساتھی بنا لو، وہ کافی ہوگا تمہارے لیے۔ اپنے غموں کو اللہ سے جوڑنا کتنا پرسکون دیتا ہے نا، نہ کچھ کھو دینے کا ملال، نہ کچھ پانی کی فکر، پھر چاہے کشتی کتنی ہی مجدار میں ہی کیوں نہ ٹھہری ہو، جب یقین کی سرحدوں پر مومن کھڑا ہوتا ہے تو لڑکھڑاتا تو ہے ہی، اور اللہ پر یقین کرنے کے بعد کوئی سوال بچتا ہے کیا؟ جیسے اس کی رحمت لامحدود ہے، اس کا ظرف بھی لامحدود ہے، بس اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹو اور خالق کے سامنے رکھ دو، اللہ خود ہی سنبھال لے گا تمام دکھوں سے۔ مومن کبھی غمزدہ یا نا امید نہیں ہوتے، نہ ہی رب کی ذات سے بدگمان ہوتے ہیں، اس کے قرب کی منزلیں گمان سے بھی آگے جاتی ہیں، جو تم نے مانگا وہ نہیں ملا تو کیا ہوا، اس کی پسندیدگی تو مل گئی نا، اور جسے اللہ چن لے اسے کوئی ٹھکرا تو نہیں سکتا، اور اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ دعا ایسی طاقت ہے جو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، دعا نصیب بدل سکتی ہے، جو چھن گیا وہ واپس لوٹا سکتی ہے، جس کے ہونے کا گمان بھی نہ ہو وہ کر سکتی ہے، دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا دہکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، دعا غم کو مسکراہٹ میں بدل سکتی ہے، دعا مقدر کے ہر اس پنے ہر اس لفظ کو بدل سکتی ہے جس سے تم راضی نہیں، دعا اللہ کو منانے کی طاقت رکھتی ہے، دعا وہ واحد عمل ہے جو کائنات کی ہر چیز قدموں میں لا کر رکھ سکتی ہے، دعا وہ سب کر سکتی ہے، دعا وہ کر سکتی ہے جو نہ انسانی عقل دیکھ سکتی ہے اور نہ سمجھ سکتی ہے، دعا صدیوں کے بچھڑے لوگوں کو پل میں ملا سکتی ہے، دعا لا حاصل کو حاصل بنا سکتی ہے، دعا ہر گمان کو حقیقت میں بدل سکتی ہے، دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔
اللہ کے سوا کوئی ہمیں سمجھ نہیں سکتا، کوئی ہمیں جان نہیں سکتا۔ ہر شخص کا نظریہ ہمارے بارے میں وقت اور ظرف کے لحاظ سے بدلتا ہے۔ لوگوں سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ لوگ صرف ڈرا سکتے ہیں۔ عزت بھی اللہ دیتا ہے اور ذلت بھی اللہ دیتا ہے، اور بات صرف اتنی سی ہے کہ لوگ نہ تو تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں، اور ان کی فکر کیوں کرتے ہو جو ایک لمحے میں تمہارے ہیں اور اگلے لمحے میں کسی اور کے ہیں؟ ایسے لوگ تو خود کے بھی نہیں ہوتے، تو ایسے لوگ خدا کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو دوسروں کے لیے صرف تکلیف کا ذریعہ ہوتے ہیں، جن کو اللہ زبان تو دیتا ہے مگر پرسکون لفظوں کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے، جن کو اللہ دل تو دیتا ہے مگر اس دل کو حساس سے محروم کر دیتا ہے۔ سو کوئی تمہاری ذات کو اگر میلا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم میلے ہو، بلکہ یہ میلا پن تو اسی اپنی ذات کا ہے جسے وہ چھپانے کے لیے تمہیں گندا کر رہا ہے۔ تم خاموش رہو، تم خاموش رہو، کیونکہ کچھ باتوں کا جواب خود وقت دیتا ہے۔ اللہ سارے حساب رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی آخری حد کو آزمایا تھا، ایک دروازہ بہت کھٹکھٹایا تھا، نہ تو میری التجا کا مان رکھا گیا، نہ اپنے کیے وعدے کا بھرم۔ لوگ مکر جاتے ہیں اپنے کیے لفظوں سے، کس طرح مکر جاتے ہیں؟ زندگی میں ایک مقام ایسا آتا ہے جب ہمارا سجدے میں جھکا سر بھی بس شکوے کر رہا ہوتا ہے، کسی انسان کی طلب میں لگ جاتا ہے۔ کیا میں تیری بندی نہیں ہوں؟ کیا تو میرا رب نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر میری تکلیف کا مداوع کیوں نہیں کرتا؟ دل ہزار شکوے کرتا ہے، مجھے کیوں وہ نہیں دیتا جس کی اس دل کو طلب ہے؟ مگر پتہ ہے وہ سب کا ہی رب ہے، اور وہ سب کو ہی جلاتا ہے محبت کی آگ میں، جدائی کی آگ میں۔ جب روح سے ملنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو اندر سے سارے گند کو جلا دیتا ہے، اور جلانے کے لیے آگ بھڑکنا ہی پڑتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے زندگی میں جب وہ شکر کرتا ہے کہ اس کو وہ نہیں ملا جس کی اس کی نفس نے طلب کی تھی۔ کبھی جب خود کو ریپلیس ہوتے دیکھ کر دل نے رنج جھیلا ہوتا ہے تو وہی دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے کہ شکر ہے اس کو ریپلیس کر دیا گیا تھا۔ روحانی سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جب لگتا ہے کہ شاید یہ وہی مقام ہے جسے زندگی ڈھونڈ رہی تھی، جب دل میں سوائے اپنے خالق کے کسی اور کی محبت ٹھہر نہیں پاتی، مگر محبت کی اس پر اثرات کو سمجھنے کے لیے آگ کا ایک سفر درکار کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اس شخص کے پیچھے کبھی مت بھاگو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہے، جو تمہاری محبت کی قدر نہیں کرتا، جو تمہارے آنسوؤں کی لاج نہیں رکھتا، جو تمہاری خوشی نہیں سن سکتا، جس نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی۔ جو شخص ایک دفعہ تمہیں چھاؤں سے دھوپ میں لا کر کھڑا کر سکتا ہے، وہ دوسری دفعہ بھی تمہیں تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ تبھی اللہ نے اسے تم سے دور کر دیا ہے، کیونکہ وہ تمہیں اتنی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اسے تو تمہاری مسکراہٹ اتنی پسند ہے کہ اس نے تمہارا مسکرانا سنت قرار دیا ہے۔ اس کو تو تمہاری آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو بھی گوارا نہیں۔ تم ایک دفعہ اس کا انتخاب تو دیکھ لو، وہ کتنی محبت سے تمہاری جانب دیکھتا ہے۔ اس کی وہ محبت بھری نظر محسوس تو کرو، دل نہیں لرزتا اس کی موجودگی محسوس کر کے، اس کے فیصلوں کا سکون محسوس کرو تو صحیح۔